السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الم نشرح کی آیہ نمبر 1 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 1، الم نشرح، کیا نہیں کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ اس سورہ کا نام پہلے ہی فقرے کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ پہلی آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے الم نشرح، اور اسی پر سورہ کا نام ہے۔ پھر ہے زمانہ نزول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور سورہ والضحیٰ کے بعد اس کا نزول کا وقت بتایا جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا اس سورہ مبارکہ کے نزول کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے۔ ایکچولی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی آپ کو ایک دم سے کرنا پڑا۔ اسلام کی تبلیغ جب آپ نے شروع کی تو وہ معاشرہ جہاں آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ہر کوئی رسپیکٹ کرتا تھا، وہی آپ کا دشمن بن گیا۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ، کوئی بھی آپ کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسی جانے لگیں، قدم قدم پر آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل شکستہ ہوتے۔ اب اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ ضحیٰ اور پھر اس سورہ کے بعد سورہ الم نشرح کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ 3 بڑی نعمتیں آپ کو عطا کی گئیں، جن کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو دل شکستہ نہیں ہونا۔ ان نعمتوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم اس سورہ کو پڑھیں گے جانتے جائیں گے۔ پہلی آیہ مبارکہ میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے شرح صدر کی نعمت۔ شرح صدر کی 2 مفہوم ہیں، 2 معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کسی بات، نظریہ، عقیدہ یا معاملہ کی انسان کو پوری طرح سمجھ آ جائے تو مطلب یہ کہ اس کی شرح صدر ہو گئی، یعنی اس کو کسی نظریے میں، کسی بات میں، عقیدے میں، معاملے میں کوئی شک و شبہ جب باقی نہ رہ جائے، کوئی ڈاؤٹس نہ ہوں، تو یہ ہے شرح صدر، یعنی انسان کو جو کچھ سمجھ آئے اس پر اسے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ جیسے سورہ انعام 125 میں ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ تو شرح صدر کا مطلب فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی حقانیت پر مکمل طور پر مطمئن ہو جانا ہے۔
ایک میننگ تو ہم نے یہ ڈسکس کر لیا. دوسرا میننگ جو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے شورائے صدر کا، وہ یہ کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہو اور اس کام کو سر انجام دینا اس کو بھاری محسوس ہو رہا ہو، اس کام کے کر گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے، مطلب اس میں ہمت آ جائے اس کام کو کر ڈالنے کی، تو یہ بھی شرح صدر ہے. سورہ شعراء آیت 12-13 میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی سلطنت عظیم سے جا ٹکرانے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے عرض کیا قال ربی انی اخاف ان یکذبون. موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. سینے کی تنگی سے مراد اسکالرز نے یہاں پر یہ لیا ہے کہ نبوت کا جو عظیم منصب آپ کو سنبھالنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو تنہا ایک جابر اور قاہر قسم کا جو انسان تھا فرعون، اس سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے سینہ تنگ پڑ رہا تھا. پھر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25-26 میں آتا ہے کہ آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. شرح صدر کی دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اسکالرز نے شرح صدر سے یہاں پہ مراد لیا ہے کہ نبوت کی عظیم ذمہ داری جو سنبھالنے کی ہمت تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس دعا سے پیدا ہوئی. اب اگر ہم بات کریں سورہ الم نشرح کی پہلی آیہ مبارکہ کی، تو اس میں اسکالرز کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں مراد ہیں. یعنی اگر ہم پہلے معنی کے اعتبار سے بات کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس یعنی جتنے بھی مذہب تھے ان کو غلط سمجھتے تھے. عرب کے جو بعض قائلین توحید تھے ان کے عقیدے سے بھی آپ مطمئن نہیں تھے، کیونکہ سیدھے راستے کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی تھیں ان کے عقیدے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی کشمکش کو دور کر دیا اور راہ راست کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی، جس سے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو کامل اطمینان نصیب ہو گیا. تو یہ شرح صدر تھی. پھر دوسرا معنی اگر ہم دیکھیں تو دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ بنے گا کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، ہمت، اولو العزمی اور وسعت قلب عطا فرما دی جو اس عظیم منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی، ریکوائرڈ تھی. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں، جو بیان القرآن تفسیر میں یہ ریفرنس کوٹ ہوا ہے، کہ اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا. یعنی علوم اور معارف کے سمندر بھی عطا کر دیے گئے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت کو برداشت کرنے کے لیے عظیم حوصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیع علم کے حامل ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حکمت نصیب ہوئی کہ بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور پھر سنوار دینے کی وہ اہلیت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کر دیا کہ جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی پشت پناہی اور طاقت کے بغیر اسلام کے علمبردار بن کر آپ کھڑے رہے، اور یہ کہ مخالفت اور دشمنی کے باوجود آپ نے صبر سے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کیا اور آپ کو
کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی، مصیبت اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکی. تو یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مصائب کا، تکلیفوں کا صبر کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حوصلہ اور ہمت عطا کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے یہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان مشکلات پر دل گرفتہ نہیں ہونا جو اس موقع پر اسلام کے آغاز میں آپ کو پیش آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا فرما دی ہے. ایک اور پوائنٹ ہے جس کو یہاں پہ میں ڈسکس کروں گی کہ تفاسیر جب ہم مختلف پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے سے ایک یہ بھی اوپینین گزرتی ہے شرح صدر کے مطلب کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شق صدر بھی اسی کے انڈر آتا ہے. واقعہ شق صدر، یعنی بعض اسکالرز نے شرح صدر میں شق صدر کو بھی لیا ہے معنی کے اعتبار سے، اور بعض اسکالرز نے نہیں لیا. ان کے نزدیک عربی زبان کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو شرح صدر کو شق صدر کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا. علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ محققین کے نزدیک اس آیت میں شرح کو شق صدر پر محمول کرنا ایک کمزور بات ہے. واللہ اعلم. الحمدللہ آیا نمبر 1 کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.